نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ہے حقوق و فرائض۔ پچھلے پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے ازواج یعنی بیویوں کے حقوق سے متعلق۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت واضح احکامات اپنے پاک کلام میں عطا فرما دیے، اور پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سیرت سے اور اپنی احادیث مبارکہ یعنی اپنے اقوال سے خاتون کا یعنی ایز اے وائف عورت کا جو حق ہے اس کے شوہر پر وہ بیان فرما دیا۔ سچی بات تو یہ ہے، بہت سے غیر مسلم معاشرے، بہت سے ایسے لوگ جو دین اسلام کے بارے میں حقیقتاً ڈیٹیل میں نہیں جانتے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے معاشرے میں یعنی مسلم معاشرے میں خواتین کو کم حقوق دیے گئے ہیں بنسبت دوسرے معاشروں کے یا جو سویلائزڈ معاشرے ہیں ان کے۔ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اور اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو دیکھیں، پھر آپ کے اقوال مبارک کو دیکھیں، آپ کی احادیث مبارکہ کو دیکھیں، تو آپ کو بالکل اپوزٹ صورتحال نظر آ رہی ہے۔ یوں تو ہر شخص کو اس کا حق دیا گیا ہے، لیکن یہاں خواتین کے معاملے میں تھوڑا سا مختلف معاملہ یہ ہے کہ خواتین کی رعایت زیادہ رکھی گئی ہے۔ جیسے دیکھیے، کہیں کیوں لگی ہوئی ہوتی ہے، کوئی بھی میٹر ایسا ہے تو پوری دنیا میں جو سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں وہاں یہ کہا جاتا ہے لیڈیز فرسٹ، خواتین کو تھوڑی ترجیح دے دی جاتی ہے، تھوڑا یہ ان کا احترام ہے، یہ ان کا تھوڑا لحاظ ہے۔ تو جب عام معاشروں کو جو دیندار بھی نہیں ہیں، جو اسلام کے پیروکار بھی نہیں ہیں، انہیں خواتین کا اتنا احساس ہوتا اور لحاظ ہوتا اور ان کے دل میں خواتین کا اتنا احترام ہوتا، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ دین اسلام جو دین فطرت ہے وہ خواتین کے حقوق واضح نہ کرتا، اور اللہ کے پیارے حبیب جو رحمت للعالمین ہیں، جو تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، وہ بیویوں کے حقوق پر ترجیح دے کر ہمیں تاکیدی احکامات نہ بیان فرماتے۔ سچ تو یہ ہے کہ خواتین کو ایز اے وائفز، اگر ہم ابھی فی الحال بات کر رہے ہیں، تو زیادہ ریلیف دیا گیا ہے، زیادہ حقوق دیے گئے ہیں، اور ان کا زیادہ لحاظ کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ جو ابھی میں نے بات کی اس کے پروف میں آپ کو بیان کر رہی ہوں، سورہ نساء جو خواتین ہی سے متعلق احکامات زیادہ اس میں ہیں، چیپٹر ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس آیت مبارکہ میں حکم فرما رہے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو، یعنی خواتین کہا یا بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر تمہیں ان کی کوئی شے ناپسند ہو، یعنی تمہیں کوئی بات پسند نہ آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بھلائی رکھی ہو۔ یعنی بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند نہ کرو مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھی ہو۔ دیکھیے، جنرلی جو حدیث مبارکہ ہے کہ مرد خواتین سے 4 وجوہات کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، یعنی جب رشتہ دیکھتے ہیں۔ کیا ان میں بیسک چیزیں ہوتی ہیں کہ حسن و جمال، حسب نسب یعنی کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے یا دولت دیکھی جاتی ہے، اور چوتھی چیز ہے
نیک سیرتی یعنی خوش اخلاق ہے، نیک سیرت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ تم میں سے جس شخص نے سیرت کو ترجیح دی وہ کامیاب ہو گیا. پہلی بات تو یہاں پر یہی ہو گئی کہ نیک سیرت ہونا بیوی کا بہت لازم ہے، یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. پھر دوسری بات بیان فرما دی، دیکھیے ہو سکتا ہے کہ کئی خواتین ایسی ہیں جو دیکھنے میں بہت حسن و جمال والی نہ ہوں، یا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اسٹرانگ نہ ہو، یا وہ بہت دولت مند نہ ہوں، لیکن وہ شوہر کی وفادار ہوں، فرما بردار ہوں. تو آبویسلی وہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں اس کی کچھ چیزیں ناگوار گزرتی ہیں، کچھ چیزیں تو دیکھیے انسان کے بس میں ہوتی ہیں، اس کے اختیار میں ہوتی ہیں، وہ ان کو امپروو کر سکتا ہے. مثلا اگر مزاج میں ترشی ہے، یا سخت مزاجی ہے، یا بات کو بہت جلدی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، یا جذباتیت بہت زیادہ ہے، مختلف انداز سے خواتین میں بھی مزاج ہوتے ہیں، تو اس صورت میں کوئی ایک چیز اگر ناپسند ہے، خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ کوشش کریں اصلاح کی. انشاءاللہ اس چیپٹر پہ بھی ہم بات کریں گے. ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اس کی کچھ باتیں ناپسند ہیں، ایک حدیث مبارکہ میں تو یہ تک ریفرنس دیا جاتا ہے کہ 100 باتیں ناپسند ہیں، ایک اچھی ہے، اس کی وجہ سے اس کی برائیوں کو درگزر کر دو اور اس کو اپنے نکاح میں رکھو. یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ہے دین اسلام. ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ دین اسلام کی تعلیمات دور رہے اور اپنے آس پاس کے معاشروں، ماحول اور کلچر کا انفلوئنس ہم پر زیادہ ہو گیا ٹائم کے ساتھ ساتھ، ہمارے کچھ معاشروں میں، ہماری کچھ سوسائٹیز میں. تو ہم نے دین کو نہیں سمجھا. یہی نتیجہ نکلنا تھا کہ پھر لوگ کہیں گے کہ شاید ان کے دین میں بیویوں کے حقوق کم ہیں اور مرد کے یعنی شوہر کے زیادہ ہیں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی آتا ہے اور آ کر اپنی کسی بات پر بیوی کی شکایت کرتا ہے کہ فلاں بات اس کی ناپسند ہے یا یہ بری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی ایک اچھی صفت دیکھو اور اس کو اپنے نکاح میں رکھو، درگزر کرو، صبر کرو. یہ تلقین ہوا کرتی تھی. اور اگر کوئی خاتون شکایت کریں، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کہتی تھی کہ نہیں مجھے یہ فلاں ایک صفت پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو نہیں انسسٹ کیا، فورس نہیں کیا کہ تم برداشت کرو. تو یہ عظمت ہے، بڑائی ہے مرد کی، اور یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ مرد کو ذمہ دار بنایا گیا، اعلیٰ ظرفی کا اس کو حکم دیا گیا کہ تم درگزر کرو. جیسے دیکھیے کوئی چھوٹا بچہ ہے، کوئی ناسمجھ بچہ ہے، ہم اس سے دو بدو الجھنے لگیں تو ہم خود شرمندہ ہوں گے، دوسرا دیکھنے والا کہے گا کہ تم کیوں بچے کے منہ لگتے ہو، تم کیوں بچے سے الجھتے ہو، یہی جملے کہے جاتے ہیں نا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح اسٹرانگ نہیں ہے، آپ کے انڈر ہے، آپ پر ڈیپینڈنٹ ہے، تو یہی بات سمجھتے ہوئے آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، زیادہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. پھر کیا حقوق ہیں؟ جیسا کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو انہیں پہناؤ. آج تو سبحان اللہ ایسے بھی مرد ہیں جو خود اپنے نئے کپڑوں کی فکر نہیں کرتے، بیویوں کے لیے زیادہ فکر مند رہتے ہیں. یہ ہمارے دین کا حکم ہے کہ یہ نہیں کہ ان کی پرواہ نہ ہو اور اپنے اوپر جو ہے وہ مال خرچ کرتے رہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے پہلے ابتدائی تو مہر تو تھا ہی، یعنی مرد کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذمہ دار قرار دیا، مقرر کر دیا کہ نکاح بھی تم کرو گے تو پہلے مہر ادا کرو گے جو اس کا حق ہے بیوی کا. اس کے بعد اس سے حسن سلوک، کوئی بات بری لگ جائے، ناگوار گزر جائے تو درگزر کیا جائے، اور اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیا جائے. پھر اس کی دلجوئی کرنا، تعریف کرنا، یہ اتنا خوبصورت عمل ہے کہ اس کی اہمیت بھی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یوں تو انسان کو غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے، خلاف واقع بات نہیں کہنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن اگر میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی محبت کو ایک دوسرے کے لیے بڑھانے کے لیے ایسی بھی بات کہہ دیں، اس نے کہہ دیا کہ آپ سے زیادہ کوئی اچھا کھانا نہیں بناتا، شوہر نے بیوی سے کہہ دیا. اب ایسا تو نہیں ہے نا، دنیا میں آپ کسی ایک بہترین شیف کے لیے بھی یہ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن آپ کہیں اپنی زوجہ کو کہ آپ سے بہترین کھانا کوئی نہیں بناتا، یا اللہ نے آپ کے کھانے میں بہت لذت رکھی. اب چاہے وہ بات اتنی حقیقت پر مبنی نہ بھی ہو تو یہ جھوٹ یا گناہ کا باعث نہیں بنے گی.
تو اسی طرح سے بیویوں کی دلجوئی کرنے کا حکم دیا گیا، ان کا نان نفقہ یعنی مینٹیننس اور خرچہ وہ دینے کا حکم دیا گیا، انہیں ان کے والدین سے یعنی میکہ جس کو ہم کہتے ہیں ملنے کی اجازت دینا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اب وہ آپ کے گھر آ گئی ہے تو اس کا اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، اپنے کنبے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ باقاعدہ طور پر انہیں اپنے والدین سے ملنے کی، اپنے بہن بھائیوں سے ملنے کی اجازت ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہاں یہ بہت اہم ہے کہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، اور اگر اس میں کوئی عیب ہے یا کوئی بات بری لگتی ہے یا ناگوار گزرتی ہے تو وہ کسی سے بیان نہ کی جائے، نہ اپنے گھر والوں سے، نہ اپنے دوست احباب سے، اور نہ خاتون یعنی بیوی کے گھر والوں سے۔ بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی اپنے میٹرز کو اپنے گھر میں سولو کریں۔ دیکھیے آج ہم اس معاشرے میں نہیں ہیں، بہت وقت بدل بھی گیا ہے۔ پہلے پنچایت سسٹم ہوتا تھا، برادری کا نظام ہوتا تھا، بڑوں کا انفلوئنس ہوتا تھا، بڑوں کو اتنا اختیار ہوتا تھا کہ وہ بچوں کو بٹھا کر ڈانٹ دیں، جو فیصلہ کر دیں سب مانتے تھے۔ آج ہم سب انفارچونیٹلی بالکل انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں اور ہمیں کوئی کہنے سننے والا ہے نہیں، جو ہمارا دل چاہے ہم کریں، جس کا شوہر کا جو دل چاہے وہ بیوی سے سلوک کرے، بیوی کا جو دل چاہے وہ منمانی کرے۔ ایسے میں جب ہمارے گھر کے میٹرز باہر جاتے ہیں تو میاں بیوی کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا رشتہ ان کا بنایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی بڑی سے بڑی خطا کو بھی درگزر کر جاتے ہیں اور دوبارہ رشتے کو مضبوط بنا لیتے ہیں۔ لیکن جب بات گھر سے باہر نکلتی ہے، چاہے وہ محلے میں جائے، چاہے دوست احباب میں جائے، چاہے دونوں خاندانوں میں، فریقین کے خاندانوں میں جائے، وہ کبھی کبھار مزید بگڑ جاتی ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا پردہ رکھنا چاہیے۔ اور سب سے آخر میں، وقت چونکہ مختصر ہے، یہ اہم بات ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی عزت احترام کا خیال رکھے، یعنی اس کو یہ نہ کہ تمہیں کیا پتہ، تم گھر بیٹھی رہتی ہو، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے، تمہیں کوئی شعور نہیں ہے، اس قسم کی باتیں نہیں کہنی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں مرد کو ذمہ دار بنایا اور باہر کی ذمہ داریاں دی کہ وہ اچھا انتظامی امور باہر کے سنبھال سکتا ہے، وہاں خاتون کو پوری نسل کی تربیت کی ذمہ دار بنا دیا۔ اگر وہ کم عقل ہے، اگر وہ جاہل ہے، اگر وہ کچھ نہیں سمجھتی، اگر وہ کچھ نہیں جانتی، تو بتائیے کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت کیسے کرے گی؟ اور اللہ کے حبیب نے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ بچے کی جو اولین درس گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے؟ یہ سمجھ لیجئے واقعی بیرونی معاملات میں، انتظامی معاملات میں اس کی سمجھ شعور اتنا نہیں ہے جتنا مرد کا ہے، لیکن بچوں کی تربیت میں، گھرداری میں، گھر کو سنبھالنے میں، گھر کا نظام چلانے میں، یہ جو نارمل خواتین ہوتی ہیں، اب ایکسیپشنل کیس تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، مگر نارملی خواتین آپ دیکھیں کہ وہ جوڑتی ہیں، بناتی ہیں، بچت کرتی ہیں، تو اس حساب سے کوئی کسی کی دلجوئی کے سوا کچھ نہ کرے، ایک دوسرے کا عزت احترام اور اس کے جذبات کا خیال رکھا جائے اور حقوق ادا کیے جائیں، تبھی یہ رشتہ مضبوط ہو سکتا ہے، مثبت ہو سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے اور گھر کا نظام پرسکون رہ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے سمجھنے اور عمل کرنے کی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان